بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی شروع ہوگی، پارٹ 17۔ خیمے سے باہر آ کر میرا پہلا سوال یہ تھا، میں جمشید کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تم لیلا کے لیے کچھ نہیں کر سکے تو جمشید کے لیے کیا کر سکو گے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتاؤ گے کہ اسے کیا کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا، میں نے فوراً جواب دیا، مگر صالح کی اس بات پر جمشید کو بچانے کا میرا جوش ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ کچھ دیر توقف کے بعد میں نے دریافت کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد حشر کے میدان میں کیا ہوا؟ تم جب ہوش میں تھے تمہیں اس وقت بھی پوری طرح معلوم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسے پوچھنا ہے تو کسی مجرم سے پوچھو۔ ادھر گروہ در گروہ فرشتے نازل ہو رہے تھے اور ادھر مجرموں کی جان پر بن رہی تھی۔ پھر جس وقت سجدے میں جانے کا حکم ہوا تو سارے لوگ سجدے میں تھے اور یہ بدبخت اس وقت بھی خدا کے سامنے سینہ تانے کھڑے تھے۔ یہ ان کی کمر تختہ ہو جانے کا نتیجہ تھا؟ ہاں، یہ ان کی سزا تھی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے سوا اور بادشاہ کہاں ہیں، اس وقت بھی یہی مجرم سینہ تانے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کاش تم دیکھ سکتے کہ اس وقت ان مجرموں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ان کے دل کٹے جا رہے تھے، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھی۔ مجرم بے بسی سے اپنی انگلیاں چبا رہے تھے، مگر مجبور تھے کہ اس وقت بھی ساری کائنات کے بادشاہ کے سامنے سینہ تانے کھڑے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے حساب کتاب تو فردن فردن ہونا تھا، لیکن اس موقع پر مجرموں کے سامنے ان کا انجام بالکل نمایاں کر دیا گیا۔ وہ اس طرح کہ جہنم کا تہانہ مکمل طور پر کھول دیا گیا، جس کے بعد میدان حشر کے بائیں حصے کا ماحول انتہائی خوفناک ہو گیا۔ جہنم گویا جوش کے مارے ابلی جا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجرموں کو دیکھ کر شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہو۔ اس کے دہاڑنے کی آوازیں دور دور تک سنی جا رہی تھی اور اس کے شعلے بے قابو ہو کر باہر نکلتے جا رہے تھے۔ یہ شعلے اتنے بڑے تھے کہ ان سے اٹھنے والی چنگاریاں بڑے بڑے محلات جتنی وسیع و عریض تھی۔ ان کے بلند ہونے سے آسمان پر گویا زرد اونٹوں کے رقص کا سماں بن گیا تھا۔ نہ پوچھو کہ یہ سب کچھ دیکھ کر لوگوں کی حالت کیا ہو گئی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے قبل حشر کی جو سختیاں تھیں وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ حساب کتاب کیسے شروع ہوا؟ سب سے پہلے حضرت آدم کو پکارا گیا، جو پوری انسانیت کے باپ اور پہلے نبی تھے۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں اور تیری خدمت میں مستعد ہوں، اور سب بھلائیاں تیرے دونوں ہاتھوں میں۔ اپنی اولاد میں سے اہل جہنم کو الگ کر لو۔ حکم ہوا، کتنوں کو الگ کروں؟ انہوں نے دریافت کیا تو فرمایا گیا، ہر 1000 میں سے 999۔ تم اندازہ نہیں کر سکتے عبداللہ یہ سن کر حشر کے میدان میں کیا کوہرام مچ گیا۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے جہنم کا فیصلہ کیوں ہوا؟ میں نے دریافت کیا۔ یہ فیصلہ نہیں، اس بات کا اظہار تھا کہ میدان حشر میں جو لوگ موجود ہیں ان میں 1000 میں سے ایک ہی اس قابل ہے کہ جنت جا سکے۔ دراصل انسانیت مجموعی طور پر ایمان و اخلاق کے امتحان میں بری طرح فیل ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے عدل کے تحت اصولی طور پر اتنے ہی لوگ جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں۔ مگر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے کیے جائیں تو اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ دنیا میں ظاہر ہوا تھا اور باقی 99 حصے اس نے آج کے دن کے لیے روک رکھے تھے۔ چنانچہ اس کی رحمت کا ظہور ہوا اور اس نے ناکام لوگوں کی جہنم کا فیصلہ سنانے کے بجائے پہلے مرحلے پر ان لوگوں کو بلانے کا فیصلہ کیا جن کے کامیاب ہونے اور نجات پانے کے امکانات سب سے زیادہ تھے، یعنی مجموعی طور پر اچھے لوگ۔ ہاں، ہر امت کے ان لوگوں کو جن کی نجات بس ایک رسمی حساب و کتاب کا تقاضا کرتی ہے۔ اس عمل کا آغاز امت مسلمہ سے شروع ہو چکا ہے، پھر دیگر امتوں کا نمبر بھی جلد آ جائے گا، کیونکہ کل انسانی آبادی میں سے صرف ایسے لوگ 1% ہیں۔ باقی لوگوں کا معاملہ وہ بعد میں دیکھیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر حشر کی سختی کسی کے گناہوں کا بدل بن سکتی ہے تو بن جائے۔ یہ کہنے کے بعد سوال لمحہ بھر کو رکا، پھر تعصب سے بولا، ویسے میں دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ امکانات نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس کی وجہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں بہت غیرت مند ہے۔ تم جانتے ہو کہ انسانیت کا ہر دور میں سب سے بڑا مسئلہ شرک ہی رہا۔ اس شرک کی وجہ سے آج سب سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے، کیونکہ شرک کی معافی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہاں، کسی کے حالات اور ماحول کا کوئی عذر ہو تو خیر، وگرنہ شرک کے کرنے والے شخص کے لیے آج نجات کی معمولی سی بھی کوئی امید نہیں، چاہے وہ مسلمان ہو۔ میں نے دریافت کیا۔ ہاں، صالح نے جواب دیا، شرک جہنم کی آگ کا شعلہ تھا۔ آج یہ لازماً ہر اس شخص کو جلائے گا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی ذات، صفات یا حقوق و اختیارات میں شرک میں شریک ٹھہرایا تھا، غیر اللہ کی عبادت کی تھی، اس سے دعا مانگی تھی، اس کو سجدہ کیا تھا، اس کو خدا کا شریک سمجھا تھا اور صفات و اختیارات الہی میں حصہ دار ٹھہرایا تھا۔ اللہ اکبر،
لا الہ الا اللہ بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، میں نے چلتے چلتے صالح سے پوچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ اولین سے آخرین تک مسلمانوں کی تعداد کروڑوں بلکہ اربوں میں تھی، تو پھر لیلا کا نمبر بالکل ابتدا میں کیسے آ گیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ شناختی کارڈ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں؟ میں سمجھا نہیں کہ تمہارے اس بات کا کیا مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت نے اپنے لیے مسلمان ہونے کی شناخت پسند ہی نہیں کی۔ بیشتر لوگوں کے لیے ان کا اپنا فرقہ، اپنے اکابرین، اپنے مسلک اصل شناخت بنا رہا۔ چنانچہ آج کے دن جب امت مسلمہ کا حساب و کتاب شروع ہوا تو پہل صرف ان لوگوں کو بلایا گیا جو صدق دل کے ساتھ توحید کے ماننے والے تھے، اور ہر قسم کی فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کرنے والے، ہر طرح کی بدعتوں اور انحراف سے اپنے دین کو محفوظ رکھنے والے لوگ تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی حق کے معاملے میں اپنے تعصبات وابستگیوں کو اہمیت نہیں دی۔ جب کبھی حق سامنے آیا انہوں نے کھلے دل سے اسے قبول کیا۔ ایسے لوگوں میں عرش کے سائے تلے کھڑے صالحین بھی شامل تھے، اور وہ لوگ بھی جن کے اچھے اعمال کے ساتھ برے رویے بھی ملے ہوئے تھے۔ اس بنا پر وہ میدان حشر میں کھڑے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات کریم نے ان کے برے اعمال کو نظر انداز کر دیا اور نیک اعمال کی بنا پر نجات کا پروانہ ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے تمہاری بیٹی لیلا کا نمبر جلدی آ گیا۔ وہ کم از کم اس معاملے میں بالکل پکی نکلی تھی۔ جو اس کی عملی کمزوریاں تھیں وہ حشر کی سختیاں جھیلنے کی بنا پر قابل مواخذہ قرار نہیں پائیں، بلکہ رب کریم نے کمال عنایت سے اسے بھی تمہارے ساتھ کر دیا، حالانکہ اس کے عمل تمہارے جیسے نہیں تھے۔ مگر میرا حساب و کتاب اور فیصلہ تو ابھی نہیں ہوا۔ تم اس وقت جہاں ہو اس کا مطلب یہی ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے، البتہ اعلان ابھی نہیں ہوا۔ اور بے فکر رہو، حشر کے دن کے اختتام پر سب سے آخر میں ہوگا۔ ایسا کیوں؟ میں نے دریافت کیا تو صالح نے وضاحت کی، میں نے پہلے تمہیں بتایا تھا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن کی نجات کا فیصلہ موت کے وقت ہی ہوتا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ میں نے اسباد میں گردن ہلائی۔ صالح نے اپنی بات جاری رکھی، ان میں سے انبیاء اور شہداء وہ لوگ ہیں جن کا اصل کارنامہ عام لوگوں پر دین حق کی شہادت دینا اور توحید اور آخرت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ آج قیامت کے دن ان دونوں گروہوں کے افراد اپنی اس شہادت کی روداد اللہ کے حضور پیش کریں گے جو انہوں نے دنیا میں لوگوں پر دی تھی۔ اس طرح لوگوں کے پاس یہ عذر نہیں رہ جائے گا کہ حق اور سچائی انہیں معلوم نہیں ہو سکی، کیونکہ یہ انبیاء اور شہداء سچائی کھول کھول کر بیان کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ اس شہادت کی بنیاد پر لوگوں کا احتساب ہوگا اور اس کی ابد مستقبل کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ سارے انسان نمٹ جائیں، اور آخر میں تمہارے جیسے سارے شہداء کو بلا کر ان کی کامیابی کا اعلان کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر کہیں جا کر لوگوں کو جنت اور جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ فوراً جنت یا جہنم میں نہیں جائیں گے؟ نہیں، فوراً نہیں جائیں گے، بلکہ ایک ایک شخص کا حساب و کتاب ہوتا جائے گا۔ اگر وہ کامیاب ہے تو سیدھے ہاتھ والوں کی طرف عزت و آسائش میں، اور ناکام ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف ذلت اور عذاب میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ جب سب لوگوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا تو پھر لوگ گروہ در گروہ جنت اور جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اور اہل جنت زبردست استقبال اور سلام و خیر مقدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اس وقت حضور حوض کوثر کے پاس ہیں۔ آپ کی امت میں سے جس کسی کا حساب کتاب ہو جاتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے تو اسے سب سے پہلے حضور کے پاس لایا جاتا ہے، جہاں جام کوثر سے اس کی تواضع ہوتی ہے، جس کے بعد وہ نہ صرف حشر کی ساری سختی اور پیاس بھول جاتا ہے بلکہ آئندہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوتا۔ ویسے تمہیں جام کوثر یاد ہوگا؟ کیوں نہیں، میں نے جواب دیا۔ صالح کی باتیں سن کر میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ میں نے صالح سے کہا، کیوں نہ ہم پہلے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں؟ ابھی میری زبان سے جملہ نکلا ہی تھا کہ ایک صدا بلند ہوئی، امت محمدیہ کے کامیاب لوگوں کا حساب مکمل ہو گیا، اب امت عیسوی کا حساب شروع ہونے جا رہا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے صالح کو دیکھا تو اس نے کہا، اب حضرت عیسیٰ اپنی قوم پر گواہی دیں گے۔
وہ اللہ تعالیٰ کے سوال کے جواب میں اپنی تعلیمات کا خلاصہ پیش کریں گے، یا اپنی قوم کے مجرمین کے خلاف ان کی شہادت ہوگی اور صحیح عقیدے اور عمل والوں کے حق میں ایک نوعیت کی شفاعت بن جائے گی۔ اس کے بعد ان کی امت میں سے جن لوگوں کے عقیدے بالکل اس تعلیم کے مطابق ہوئے، ان کی غلطیاں اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیں گے، اور سرسری حساب کتاب کے بعد وہ سب کامیاب قرار پائیں گے۔ کیا یہی کچھ مسلمانوں کے معاملے میں بھی ہوا تھا؟ ہاں، سب سے پہلے نبی آخر الزماں کو بلایا گیا تھا اور انہوں نے گواہی دی تھی۔ یہ گواہی آپ کا انکار کرنے اور آپ کی نافرمانی کرنے والوں کے خلاف ایک شہادت بن گئی۔ کاش تم وہ منظر دیکھ لیتے جب ان میں سے ہر شخص کی خواہش یہ ہو گئی تھی کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ البتہ یہ شہادت لیلا جیسے لوگوں کے حق میں شفاعت بن گئی، گرچہ نجات کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان کا ایمان و عمل مجموعی طور پر حضور کی شہادت کے مطابق تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی امت مسلمہ کے صرف ان لوگوں کو نجات ملی ہے جن کا عقیدہ عمل حضور کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ ہاں، ان کی غلطیاں نظر انداز کر دی گئی، اور یہی دیگر انبیاء کی امتوں کے ساتھ ہوگا۔ انبیاء کی امتوں کے ان لوگوں کو نجات مل جائے گی جن کا عقیدہ و عمل مجموعی طور پر اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق تھا۔ اس کے بعد میدان حشر میں صرف مجرم اور نافرمان ہی فیصلے کے منتظر رہ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد عمومی حساب و کتاب شروع ہوگا۔ عمومی حساب و کتاب؟ میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو صالح نے کہا، تمام امتوں کے حساب و کتاب کا پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں صالحین کی کامیابی کا اعلان ہو رہا ہے، اور لیلا جیسے لوگوں کو رسمی حساب و کتاب کے بعد فارغ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عمومی حساب و کتاب شروع ہوگا جس میں اعمال کی پوری جانچ پڑتال کے بعد فیصلہ ہوگا۔ ظاہر ہے اس کے نتیجے میں سارے مجرمین زد میں آ جائیں گے۔ البتہ اہل ایمان میں سے بہت سے لوگ اپنے گناہوں کے باوجود اللہ کی رحمت کی بنا پر نجات پائیں گے، اور ان کے میزان کا دایاں پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ان کا میدان حشر میں خوار و خراب ہونا ان کی معافی کا بہانہ بن جائے گا۔ اس کو میں عمومی حساب و کتاب کہہ رہا ہوں۔ البتہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو آخری وقت تک کے لیے روک دیا جائے گا اور حساب و کتاب کے لیے نہیں بلایا جائے گا۔ یہ وہ مومن ہوں گے جن پر گناہوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا۔ ان لوگوں کے لیے انتظار کا یہ انتہائی طویل وقت ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں سال تک چلتا چلا جائے گا، جس میں انہیں بدترین سختیاں، مصیبت اور پریشانی جھیلنا ہوگی۔ پھر کہیں جا کر ان کی نجات کا کوئی امکان پیدا ہوگا۔ وہ امکان کیا ہوگا؟ وہ امکان اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ظہور ہے کہ اپنے عدل کے مطابق لوگوں کو مکمل سزا دینے کے بجائے حشر کی سزا کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، اور اس کے بعد ان کی معافی کا سبب اپنے نبیوں اور خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درخواست کو بنا دے گا کہ ان کا حساب و کتاب بھی کر دیا جائے۔ مگر حشر کی اتنی تکلیف اٹھانا اور پھر نجات پانا تو کوئی اچھا طریقہ نہیں ہوا؟ میں نے تعصب بھرے لہجے میں پوچھا تو صالح نے جواب میں کہا، اچھا طریقہ بتانے ہی تو انبیاء کرام آئے تھے کہ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو۔ نجات کا سب سے سادہ اور آسان نسخہ یہی تھا، مگر نبیوں کی بات کسی نے نہیں سنی اور اس کا نتیجہ آج بھگت لیا۔ میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تو بڑی خرابی اور خواری کے بعد معافی ہوئی۔ میں تو لیلا کی پریشانی نہیں دیکھ سکا تھا جو ابتدا ہی میں نجات پا گئی، تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو آخر تک انتظار کرتے رہیں گے اور حشر کی سختیوں اور مصائب برداشت کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی، تم نے لیلا کو جن حالات میں دیکھا تھا وہ تو بہت اچھے تھے، لیکن اب میدان حشر کا ماحول بہت بھیانک ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم کا دہانہ مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے، جس کے بعد صرف حشر کی گرمی ہی نہیں بلکہ جہنم کا نظارہ اور اس میں جانے کا امکان بھی لوگوں کو مارے ڈال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غضب مجرموں پر بھڑک رہا ہے۔ لوگ اپنے سامنے تباہی اور رسوائی کے دروازے کھلے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب اتنا ہولناک ہے کہ انسان کی برداشت سے باہر ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس لیے اس وقت تم اہل محشر کے خوف اور ان کی ذہنی و جسمانی عذاب اور نفسیانی اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں دل میں سوچنے لگا، کیا یہی وہ طریقہ تھا جس کے ذریعے سے لوگ نجات کی آس لگائے بیٹھے تھے؟ کاش لوگ دنیا ہی میں سمجھ لیتے کہ نجات کا انحصار ایمان اور عمل صالح پر ہوگا۔ حضور نے ساری عمر اس کی دعوت دی تھی، مگر لوگوں کی خوش فہمیوں کا کیا کیجیے۔ حضور کی اصل دعوت کو انہوں نے پیچھے پھینک دیا اور اپنے گمانوں کی جھوٹی دنیا آباد کر لی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کچھ بھی نہ کرے، شفاعت انہیں بخشوا دے گی، مگر آج بالکل واضح ہو چکا ہے کہ نجات ایمان اور عمل صالح پر ملے گی۔ ہر وہ بڑا گناہ جس کی توبہ نہیں،
اس کی سزا آج حشر کی سختی اور جہنم کے بھیانک سائے تلے بھگتنا پڑے گی۔ اے کاش کہ لوگوں کو یہ بات آج سمجھ آنے کے بجائے دنیا ہی میں سمجھ آ جاتی تو ان کی ساری زندگی توبہ کرتے گزرتی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ صالح نے مجھے دیکھ کر کہا، میرا خیال ہے کہ حوض کوثر پر جانے سے قبل حضرت عیسیٰ کی گواہی کا منظر دیکھ لیتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے۔